اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، گجرات کے گاؤں بانٹوا کا نوجوان عبدالستار گھریلو حالات خراب ہونے پر کراچی جا کر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے مارکیٹ جاتا ہے۔ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا اور سوچا کہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا۔ ایک ایمبولینس خریدی، اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سہرانے رکھ کر سوتے تھے۔ جب فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے۔ زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا ایک غلہ رکھ دیا۔ لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریزگاری اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ ایک روز وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے اور دیکھا کہ مسجد کی دہلیز پر کوئی معصوم سا بچہ چھوڑ گیا۔ مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب لوگ بچے کو مارنے کے لیے لے جا رہے تھے تو عبدالستار پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان سے بچہ لیا اور بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے۔ ناظرین محترم، یہ لاشیں اٹھانے بھی جاتے تھے۔ ایک روز پتہ چلا گندے نالے میں ایک لاش پڑی ہے۔ یہ وہاں پہنچے، دیکھا لاحقین بھی نالے میں اتر کر لاش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستاریدی نالے میں اتر گئے، لاش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر لاش کو دفن کر دیا۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو ان کے لیے ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے اور یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے تھے جہاں پولیس مقابلے ہوتے تھے۔ پولیس اور ڈاکو ان کو دیکھ کر فائرنگ بند کر دیتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدی کو جانتا ہے۔ ایدی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 لاشیں نکالی، 16000 بچے پالے اور انہوں نے ہزاروں بچوں کی شادیاں کروائی۔ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے وہ چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جولی میں ڈال دیتی تھی۔ نوجوان اپنے موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے۔ عبدالستار ایدی آج اس دنیا میں نہیں،
مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔